أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ اور جب أخذ ربك من بني آدم تیرے رب نے عہد لیا پختہ عہد بنی آدم کی اولاد سے من ظہورہم ذریتہم ان کو ان کی پیٹھوں سے پشتوں سے نکالا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ ان کو ان کے خود کے نفس کے اوپر ان کو گواہ بنایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اس بات کا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں قالوا بلا تو سب نے کہا کیوں نہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین یہ اس وجہ سے کہ روز قیامت تم یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمام امت کو جمع کیا، تمام امت کی روحوں کو اس دنیا کی پیدائش سے بنانے سے پہلے عالم ارواح کے اندر، اور سب سے ایک بات پوچھی، ایک عہد لیا کہ الست بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں۔ اسی سلسلے کو اللہ رب العالمین یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ یہاں پر بھی بیان فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے ساروں کی روحوں کو جو قیامت دنیا کی ابتدا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کا آخری شخص جو ہوگا سب کی روحوں کو جمع کیا اور سب کی روحوں کے ساتھ میں نے ایک عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سب نے کہا جی ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ عہد اس وجہ سے لیا کہ روز قیامت جب تم آؤ تو تم یہ عذر پیش نہ کرو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی دین لے کر کے نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ فطرت حنیف، فطرت اسلام، فطرت دین پر پیدا کیا ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی چیز دین، ہدایت، رہنمائی کوئی نہیں بھی پہنچتی تو انسان کو اپنے وجود کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اس کے وجود کا نظام کس طریقے سے چل رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اس کے لیے جو نعمتیں بنائی ہے، چاند، سورج، ستارے، سیارے، زمین، آسمان، چلنا پھرنا، کھانے، نعمتیں پینا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے نعمتیں کس نے لا کر کے یہاں پر اس کو دی ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، کوئی نہ کوئی اس کو چلانے والا ہے۔ تو یہ بات ہدایت کے لیے کافی ہے، باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین نے مزید ہدایت کے لیے لگ بھگ 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اس امت پر کوئی ابہام نہ رہے، تاکہ یہ روز قیامت اس بات کا گلہ نہ کر سکے کہ ہمارے پاس کوئی دین لے کر کے، کوئی ہدایت لے کر کے، کوئی شریعت لے کر کے آیا ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو صفات ہے ان میں سے ایک صفات یہ بھی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ علیہ السلام ڈرانے والے اور خوشخبریاں دینے والے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ابن آدم کو ہم نے ان سے ایک وعدہ لیا اس بات کا کیا میں تمہارا رب ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندہ سے پوچھے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی ایسا عذر نہ ہو کہ تم کہو کہ ہمارے پاس کوئی ہدایت نہیں آئی تھی، شریعت نہیں آتی، جو کہ لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے عذر رکھیں گے۔ اگر اب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اس وجہ سے کیا کہ روز قیامت تم ان سے روگردانی اختیار نہ کرو۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے تمام امت سے وعدہ لیا۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ رب العالمین نے ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ میں تمہارے لیے تمہیں دنیا کے اندر ہدایت، رہنمائی، بادشاہت، ہر چیز دوں گا، لیکن قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو پھر آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر کی جب تمہارے پاس آ جائے تو تم نے اس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔
تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ عہد اس وجہ سے لیا، یہ دو عہد اللہ رب العالمین نے لی ہے اس وجہ سے کہ آخری شریعت، آخری ہدایت، آخری رہنمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور آخری نبی خاتم الانبیاء، امام الانبیاء ہے۔ آپ علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ دو عہد لیے، پہلا عہد کہ میں تمہارا رب، دوسرا انبیاء سے کہ جو نبی آخری آئے گا اس نبی کی ہدایت، شریعت، رہنمائی کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کی توفیق جو قول هذا استغفر الله لي ولكم من